اسلام ایک ایسا دین ہے جس کو قبول کرنے کے بعد اس کے پاس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد سب سے بڑی تمنا مسلمان کی شہادت ہوتی ہے، اور یہ شہادت اس کو مل جاتی ہے تو اس کو سب سے بڑا گفٹ مل جاتا ہے۔ اس واسطے خبیب کے سر پہ، خبیب کے چہرے پہ ذرا سا بھی غم نہیں تھا، کیونکہ وہ اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ ہم حضرت سعید بن عامر نے اسلام قبول کر لیا، اب ان کی طرز زندگی بدل گئی۔ ایسے اللہ والے بنے کہ صحابہ میں بھی، خاص کر زہد و ورع کے بڑے بڑے صحابہ میں حضرت سعید بن عامر کا نام آتا ہے۔ حضرت عمر کی خلافت تھی، حضرت سعید بن عامر کے لیے حضرت عمر کی نگاہ پڑ گئی۔ کہا کہ سعید بن عامر میرے پاس آؤ۔ وہ آ گئے، کہا کہ دیکھو تم جیسے نیک تقوی والے آج میرے لیے بہت ضرورت مند ہے۔ آج مجھے حکومت چلانے کے لیے ایسے نیک لوگوں کی ضرورت ہے، تو میں تمہیں حمص کی گورنری لکھ کے دیتا ہوں۔ حمص ایک بہت بڑے شہر کا نام ہے، آج بھی موجود ہے وہ شہر۔ کہا کہ حمص کی گورنری میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں، تم آج سے حمص کے گورنر ہے، جاؤ جا کے گورنری کرو۔ حضرت سعید بن عامر نے کہا خلیفۃ المسلمین، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے، اللہ کے لیے اتنی بڑی ذمہ داری نہ دیجیے، میں یہ دین چاہتا ہوں، میں دنیا نہیں چاہتا، مجھے گورنری نہیں چاہیے۔ یا رب، آج عہدے کے لیے کتنی لڑائیاں ہیں، اپنوں میں بھی ہیں، غیروں میں بھی ہیں۔ ارے غیروں میں ہوتا تو کلیجہ کیسے بھی ٹھنڈا ہو جاتا، لیکن افسوس تو اس بات پر ہے کہ اپنوں میں بھی وہی معاملہ ہے۔ سیٹ کے لیے، عہدے کے لیے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں دیکھو اسلاف کی زندگیوں میں عہدہ کیسا تھا کہ بلا کے دے رہے ہیں۔ سعید بن عامر، تمہارا تقویٰ، تمہاری زندگی میرے سامنے ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری حکومت میں کام کرو اور تم حمص کے گورنر بن جاؤ، جاؤ لے کے گورنری۔ تو حضرت سعید بن عامر کیا ہیں، حضرت عمر کے سامنے گڑ گڑا کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں خلیفۃ المسلمین، اللہ کے لیے معاف کر دو، میں گورنری نہیں چاہتا، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے گورنری نہیں چاہیے، میں کیا کروں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب حضرت عمر کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ مجھ اکیلے پر سلطنت کا بوجھ ڈال کر تم سب اللہ والے چلے جاتے ہو تو میں کیسے سلطنت کروں؟ اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم حمص کی گورنری قبول کرنا ہی پڑے گا۔ تو سعید بن عامر کہتے ہیں کہ آپ کے حکم کے لیے تو جا رہا ہوں، لیکن مجھے ذرا بھی تنازع نہیں۔ پھر حکم کی خاطر نکلتے ہیں۔ شان کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ شان یہ ہوتی ہے کہ پیدل سفر ہے مدینے سے حمص کا، سواری بھی نہیں، ایک کپڑا تن پہ ہے اور ایک لوٹا ہے وضو کے لیے، ایک پرانی برتن، ایک رکابی ہے کھانے کے لیے، اور چند جو کے دانے ہیں جو سفر میں کام آ جائے گی، اور ایک لکڑی میں اپنا سامان باندھ لیا ہے اور لکڑی اٹھا کے رکھ لی ہے اور نکل چلے ہیں۔ کئی دنوں کی مسافت چلتے 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 حمص پہنچتے ہیں۔ پہلا آدمی ملتا ہے، کہتا ہے کون ہے بھائی آپ؟ کہتے ہیں کہ یہاں کا جو پرانا گورنر تھا اس سے ملوا دیجیے۔ جب وہ پرانا گورنر ان سے ملاقات کرتا ہے تو پوچھتا ہے کون ہیں آپ، سفر سے آئے ہیں، تکلیف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی تکلیف نہیں ہے، میں اس واسطے آیا ہوں کہ حضرت عمر نے مجھے گورنر بنا کے بھیجا ہے۔ کہتا ہے کہ گورنر آپ؟ کہ ہاں میں ہی گورنر ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر نے آپ کو بھیجا ہے؟ کہا کہ ہاں عمر ہی نے بھیجا ہے مجھے۔ وہ اپنا بوریا بستر سمیٹتا ہے اور پورا کا پورا خلافت کا چارج انہیں ہاتھ میں دیتا ہے، گورنری کا چارج ہاتھ میں دیتا ہے، اور حضرت سعید بن عامر کو دعائیں دیتے نکل جاتا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ کیسے ہے دیکھیے، ہم جا کے بولیں گے، سند مانگیں گے، لیٹر مانگیں گے، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ یہ حالتیں ہیں ہماری۔ ہاں دیکھو کہاں حالتیں چلی گئی اسلاف کی حالت۔ اب وہ بندہ جب نکل جاتا ہے، سعید بن عامر گورنری لے لیتے ہیں، اور گورنری لے کے اس حیثیت سے ایسی بہترین گورنری کرتے ہیں، پورے لوگ خوشحال ہوتے ہیں، اتنے خوشحال کہ خود حضرت عمر ایک مرتبہ جب وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حمص کو بھی مجھے دیکھ لینے دو، بہت زمانہ گزر گیا، حمص کو جاؤ گے تو مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ جب وہاں سے گزر رہے تھے تو حضرت عمر حمص میں بھی آ گئے۔
حضرت عمر جب حمص کے اندر شہر کے اندر آ گئے تو جو لوگ بڑے بڑے لوگ تھے، سردار لوگ تھے، ان سب کو اکٹھا کیا، کہا کہ دیکھو یہاں قریب غریب لوگ ہیں تو ان کی لسٹ بنا کے مجھے لے آؤ تاکہ میں دیکھوں اور ان کو کچھ وظیفے مقرر کروں یا کچھ پیسے انہیں دوں۔ تو چند ہی منٹوں میں لسٹ تیار ہو جاتی ہے۔ کن کی لسٹ بھائی؟ کن کی لسٹ؟ غریبوں کی۔ کن کی؟ غریبوں کی۔ کس شہر کی؟ حمص کی۔ حمص کی غریبوں کی لسٹ آ جاتی ہے تو حضرت عمر کھول کے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ کون؟ دیکھا تو سعید بن عامر۔ پوچھا کہ یہ سعید بن عامر کون ہے؟ کہا کہ ہمارے گورنر۔ غریبوں کی لسٹ میں نمبر 1 نام کس کا؟ سعید بن عامر۔ حضرت عمر لپیٹ کے رکھ کے پوچھتے ہیں من، یہ کون سعید بن عامر ہے؟ کہا کہ یہی جو ہمارے گورنر ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں جو گورنری کی جو تنخواہ بھیجتا ہوں میں، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اتنی بڑی تنخواہ تو گورنری کی میں خود دے کے بھیجتا ہوں 4000 درہم، لیکن ان کے پاس تو کیا ہے سب سے اہم ترین نمبر 1 غریب لکھ کے آپ بھیجے ہیں، تو وہ تنخواہ کیا کرتے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں جس دن تنخواہ ملتی ہے اس کی رات بھی گزرنے نہیں پاتی، پوری تنخواہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، جماتے ہی نہیں ہیں۔ جمائے تو نہ کچھ کھانے کے لیے، نہ کچھ کھانے کے لیے رکھتے ہیں، نہ جماتے ہیں، پوری کی پوری تنخواہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ تو وہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو تو میری رعایا کے اندر رکھا ہے، تیری ہی تعریف ہے۔